السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 6 یعنی سکون کی مشق۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یسقون۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح اس کے ہجے ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں یا سین پیش یس، ٹھیک ہے، قاف واو زبر قو یس قو، نون زبر نا یس قون، وقفن یس قون۔ اب یہاں پر دیکھیں یا سین، سین کے اوپر جزم ہے، یا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، قاف واو زبر قو۔ اب یہ جو قو کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ واو لین ہے۔ واو لین کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ واو ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے کسی حرف پر بھی کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر زبر ہوگی۔ واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو کسی حرف پر تو وہ واو لین ہوتی ہے۔ آگے یسقون سے یسقون ہم وقف کریں گے، آواز اور سانس کو توڑ دیں گے تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اب آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یفعلون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبر ن، یفعلون، وقفن یفعلون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یا کے اوپر زبر ہے، فا کے اوپر جزم ہے یعنی سکون ہے، تو عین کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، لام واو پیش لو ہے۔ یہاں پر یسقون، قاف واو زبر قو تھا، یہاں پر لام واو پیش لو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کو ہم کیا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یفعلون، نون زبر نا، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو وقف کریں گے وہ وقف بالاسکان ہوگا، یفعلون سے ہم پڑھیں گے یفعلون، رک جائیں گے نون کے اوپر۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یعلمون، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو کس طرح ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبر نا، یعلمون، وقفن یعلمون۔ یہاں پر ہم عین کو کیا کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور یا کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے زبر زیر پیش کو ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو کیا ہے ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے، اور اتنا بھی جلدی نہیں پڑھیں گے کہ جھٹکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یعلمون وقفن یعلمون، بیچ میں جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ گئی۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے تعملون۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تا عین زبر تا، میم زبر ما، تعم، لام واو پیش لو، تعملو، نون زبر نا، تعلمون، نون زبر نا، تعملون، وقفن تعملون، ٹھیک ہے۔ یعلمون، یفعلون، تعلمون اور یضحکون آگے جو کلمہ ہے ان کے ہجے بھی ایک طرح کے ہیں اور یہ حروف بھی کیا ہیں، ایک طرح کے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یا ضاد، یا ضاد زبر یض، ہا زبر ہا، یضح، کاف واو پیش کو، یضحکو، نون زبر نا، یضحکون، وقفن یضحکون۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، ضاد کو ہم کیا کریں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور ہا کو جو ہے ہم کیا کریں گے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے ہم ادا کریں گے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں
اور ان حرفوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر وہاں پر مخرج کی جو بحث ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو یضحکون، اب وقف کس طرح ہوگا؟ یضحکون آخر میں وقف بالاسکان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے یکسبون۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اب دیکھیں، یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یکسی یکسی، با واو پیش بو، یکسبو، نون زبرنا، یکسبون، وقفاً یکسبون۔ کاف کو ہم قلقلہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ کاف باریک ہے۔ یکسی، سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور با واو پیش بو ہے، تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یکسبون۔ وقفاً کس طرح ہوگا؟ وقف بالاسکان ہے، زبر کو ہم ساکن کر دیں گے۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے وضعنا، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ واو زبر و، ٹھیک ہے، ضاد عین زبر ضع، وضع، نون الف زبر نا، وضعنا، وقفاً وضعنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جزم کی بھی مشق ہو گئی، اور پیچھے کیا ہے؟ زبر کی بھی مشق ہو گئی، اور آگے وضعنا، تو آگے جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف مدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پیچھے والے حرف پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ الف ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو۔ اب آگے کیا ہے؟ ما یشاء، اب یہاں پر مد بھی آ رہی ہے، اب کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ کس طرح اب ما یشاء کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ میم الف زبر ما، یا زبر یا، ما یا، شین الف زبر مد شا، ما یشاء، حمزہ پیش او، ما یشاء، وقفاً ما یشاء۔ اب یہاں پر دیکھیں میم الف زبر ما، تو یہ الف مدہ ہو گیا، یا کے اوپر زبر ہے، شین الف زبر مد شا، حروف مدہ آ گیا، آگے حمزہ بشکل عین کا سرہ آ گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کو ہم مد متصل کہیں گے، اور یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مد متصل اور مد منفصل کا نہیں پتہ تو آپ کل والی ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ مد متصل کس طرح پڑھی جاتی ہے اور مد منفصل کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے استطاعت۔ اب استطاعت کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ حمزہ سین زیر اس، طا زبر طا، اسطع، طا، طا زبر طا، اسطع، طا زبر طا، اسطع، تا عین زبر تا، استطاع، تا پیش تو، استطاعت، وقفاً استطاعت، ٹھیک ہے۔ پہلے طا کو موٹا کرنا ہے، دوسرے تا کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور آخری تا کو جو ہے اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا۔ استطاعت سے استطاعت، ٹھیک ہے، وقفاً استطاعت، آخر میں جو وقف ہے وہ ہے وقف بالاسکان۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا